نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے ہمارا عاشق جنات کے بارے میں ہے۔ بہت ہی مشکل ترین اور بہت ہی خطرناک موضوع ہے۔ خطرناک کیوں ہے اور مشکل ترین کیوں ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عاشق جنات کی علامات، کہ کیا کیا انسان میں کیا علامات پائی جائے تو وہ اپنے ساتھ کیا محسوس کرے، تو اس کو اپنا علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، روحانی علاج کی طرف، نہ کہ ڈاکٹری علاج کی طرف۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹری علاج کو صرف توجہ دیتے ہیں، روحانیت کی طرف نہیں جاتے، اور جب تباہی مچ جاتی ہے پھر روحانیت کی طرف آتے ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اور بعض لوگ صرف دم درود کو ہی مانتے ہیں، ڈاکٹری کو نہیں مانتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور جب تباہی کی دہانے پر آ جائیں پھر ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ تو بابا، آپ کو کوئی عامل اگر کہے کہ ڈاکٹری علاج نہ کریں، صرف روحانیت دیکھتے رہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ صرف آپ ڈاکٹری دیکھتے رہیں، روحانیت کی طرف نہ جائیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ 90% بیماریاں جو لگتی ہیں وہ جنات کی وجہ سے لگتی ہے، شیاطین کی وجہ سے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ واضح طور پر اس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا، تمام انبیاء نے فرما دیا کہ ہمارا دشمن ہے، تو وہ کیسے ہمیں چھوڑے گا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں عاشق جنات کے بارے میں، اور عاشق جنات سب سے پہلے ہم جو ویڈیو بنائیں گے صرف عاشق جنات کی علامات کے بارے میں بتائیں گے، اور ویڈیو جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے شارٹ ہوں، چھوٹی چھوٹی ہوں، لیکن یہ موضوع اتنا بڑا ہے تو اس پر ہم شاید 3-4 ویڈیو بنانی پڑ جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف ہم عاشق جنات کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کثرت سے احتلام ہونا یا بالکل بھی نہ ہونا، یہ جسم میں عاشق جن کے پائے جانے کی علامت ہے۔ کثرت سے احتلام کے علاوہ خواب میں برہنہ عورتوں کو دیکھنا یا محرم رشتہ داروں کے ساتھ جماع کرتے ہوئے دیکھنا، یعنی آپ بہن بھائی، والدہ، نعوذ باللہ، خالائیں اور پھپھیاں، یہ سارے محرم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کسی ایک کے ساتھ آپ جو ہے نا نعوذ باللہ زنا کر رہے ہیں، تو یہ بھی عاشق جنات کی علامات میں سے، ٹھیک ہے نا۔ بغیر وجہ کے شہوت میں مبتلا ہونا یا محرم رشتہ داروں کے ساتھ شہوت محسوس کرنا، سمجھ آ گئی؟ جب کہ بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، بیوی سے آپ دور بھاگ رہے ہیں، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، بہنیں ہو گئی، والدین ہو گئے، پھوپھیاں ہو گئی، خالائیں ہو گئی، ان کے ساتھ آپ جو ہے نا شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ عاشق جن کی علامت ہے کہ وہ خبیث آپ کے جسم میں چھپا ہوا شیطان اور وہ یہ مستی کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی ہے تو بیوی کے پاس نہیں جانے دیتا۔ خود لذتی کا شکار بھی ہونا کیا ہے؟ عاشق جنات کی علامت ہے۔ شادی سے نفرت اس طور پر ہوگی کہ مرد کے ساتھ جو ہے جنی ہے وہ اس کو شادی کرنے نہیں دیتی، یا عورت کے ساتھ جن ہے وہ اس کو شادی کرنے نہیں دیتا، بہت سی رکاوٹیں بناتا ہے، سمجھ آ گئی؟ شادی کرنے دے دے گا، شوہر سے بننے نہیں دے گا۔ اگر شوہر کے ساتھ ہے تو وہ جو ہے بیوی کو ناپسند کرے گا، اس کو زہر لگے گی بیوی، ٹھیک ہے نا۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ عاشق جن اس کے جسم میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو کوئی دیکھ کے جاتا ہے تو وہ جن خبیث جو ہے ایسی شکل ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ بدصورت نظر آتی ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ عاشق جنات کی علامات میں سے ایک ہے۔ بعض ہوتا ہے بندش ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اکثر جو آج کل یہ پایا جا رہا ہے اپنے معاشرے میں ہمارے پایا جا رہا ہے کہ بے پردگی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ مسائل بہت زیادہ ہے۔ شادی میں نفرت ہے، دل میں شادی کی رغبت ہی نہ پائی جائے، یا لڑکی کا آدمیوں سے نفرت ہو اور لڑکے کا عورتوں سے نفرت کرنا، شرمگاہ میں حرکت محسوس کرنا، چاہے وہ حرکت خارج کی ہو یا شہوت کے بھڑکانے کے لیے ہو، آدمی یا عورت اپنے ساتھ کسی دوسرے کا وجود محسوس کریں، ایسا لگے کہ کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہے، یا اپنے بستر پر کسی کے سانس لینے کی آواز محسوس کرے۔ بعض آدمیوں کو عورتوں کے بال اپنے جسم پر یا اپنے شلوار میں یا شرمگاہ پر لپٹے ہوئے ملتے ہیں۔ بعض عورتوں کو نیند میں یا جاگتے ہوئے ننگا جسم نظر آتا ہے۔ جن کبھی ان کے ساتھ زنا بھی کرتا ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کا جسم جل رہا ہے نا، پیٹ جلتا ہے، کندھے بھاری ہوتے ہیں، سر بھاری ہوتا ہے، ہر وقت جسم میں کبھی ایک جگہ درد کبھی دوسری جگہ درد، وہ اپنا روحانی چیک اپ لازمی کروائے۔ جنات ہوتے ہیں وہ یہ خبیث مستی کرتے ہیں، اور اگر کسی کا پیٹ جل رہا ہے، اکثر عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا پیٹ جلتا ہے رات کو سوتے وقت، تو اب ہم ان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ جنات ہیں، اور جنات وہ تو یہ تو بتا دیتے کہ جنات ہیں، لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے شرم کے مارے کہ وہ آپ کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ تو کوئی بات کرنے کی ہے۔ لیکن ہم نے یہ چیزیں تجربہ کی ہیں، ہمیں سب معلوم ہے الحمدللہ۔ آپ کو آج وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کا پیٹ جلے، ڈاکٹری علاج کر رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا،
آپ لازمی اپنا چیک اپ کروائیں. روحانی وہ خبیث آپ کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اور پیٹ کیوں جلتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیٹ اس لیے جلتا ہے، دیکھیں اللہ پاک نے جو جنات کو پیدا کیا آگ سے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. جب جن کسی عورت کا زنا کرتا ہے، جب وہ ڈسچارج ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو وہ جو پانی پھینکتا ہے نا وہ آگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ عورت کے جسم میں گرتا ہے نا تو وہ پورا جسم گرم ہو جاتا ہے، یا پیٹ جلتا ہے یا پورا جسم گرم ہو جاتا ہے. عورت جل کر بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس میں مر گئی. یہ ہوتا ہے اکثر عورتوں کے ساتھ. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ لازمی روحانی چیک اپ کروائے، ٹھیک ہے نا. میاں یا بیوی کا ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس کرنا، اس سے دور سونا، جب بیوی قریب آئے تو تنگی محسوس کرنا، علیحدگی پسند کرنا، طویل مدت تک میاں بیوی کا ایک دوسرے سے مجامعات نہ کرنا، یعنی بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں. بیوی شوہر کے قریب نہیں آ رہی ہے، اگر شوہر بیوی کے ساتھ مسئلہ ہے یا شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے تو شوہر بیوی کے قریب نہیں جا رہا اور ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کرتے، تو سمجھ جائیں کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ گڑبڑ لازمی ہے. بیوی کا خاوند سے نفرت محسوس کرنا، یہ جنات جو ہے نا نفرت ڈالتے ہیں دل میں. جسم سے پانی کا خارج ہونا، یعنی چلتے پھرتے آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی آپ کے جو ہے نا جیسے مزی نکلتی ہے نا انسان سے، ویسے محسوس کرنا. شدید غصہ آنا، بلا وجہ کسی نہ کسی بات پہ غصہ آتا ہے. مشکلات پیدا کرنا، جسم کا گرم ہونا، خاوند کا چھونا پسند نہ کرنا، بلکہ بچوں کے چھونے سے بھی تنگی محسوس ہونا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جن عاشق ہے کسی عورت کے ساتھ، تو وہ خبیث بچوں کو ہر وقت بیمار رکھے گا. شوہر کو کیا کرے گا؟ جب شوہر اس کے قریب جائے گا نا تو وہ جن اس کے نسوں کو دبائے گا، اس کو نامرد کر دے گا. بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بچے جب پیدا ہوں گے اول تو وہ چھوڑتے نہیں، بچے ہونے نہیں دیتے، اس کے مثانے پہ بیٹھے رہتے. جیسے وہ بچہ نطفہ جو رحم میں جاتا ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر ضائع نہ کریں، بچہ ہونے دیں، کسی طریقے سے چلا جائے اندر، اگر وہ بچہ ہو جائے تو بچہ مار دیتے پیٹ کے اندر ہی. اگر بچہ نہ ماریں، ہونے دیں، بچہ ہوتے ہی مار دیں گے. اگر ایسا بھی نہ ہو تو بچہ کچھ عرصہ بڑا ہو جائے نا تو وہ بیمار رہتا ہے. وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ ماں کے ساتھ لگتا ہے، دودھ پیتا ہے چھاتی سے. جن خبیث کیا کرتا ہے؟ ہر وقت بچے کو تنگ کرتا ہے کہ یہ بچہ دور ہو جائے ماں سے، دور ہو جائے. اس کو تنگ کرتا ہے، روتا ہے، آخر ماں کو غصہ آتا ہے، چمبے ومبے مار کے اپنے سے دور کرتی ہے. وہ یہ خبیث مستی کرتا ہے. بعض مرتبہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. 18 کی جو بیماری ہے نا وہ یہی تو خباثت ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ عاشق جنات ہوتے ہیں، وہ یہ خبیث یہ مستی کرتے ہیں. 18 کی بیماری ہے کیا؟ بس ایک بچہ اور ہے، مر رہا ہے، ایسی مر رہا ہے. کوئی مسئلہ تو ہے تو مر رہا ہے نا. وہ یہ عاشق جنات ہوتے ہیں، وہ یہ مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں. بچوں کو ماں کے قریب ہی نہیں چھوڑتے. وہ بولتے ہیں بس میں ہی 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہا ہوں. برہنہ یا نیم برہنہ کپڑوں میں سونا پسند کرنا، بہت گھنٹوں تک گہری نیند سونا. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2 دن 3 دن سوئے رہتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کام کاج کی. وہ یہی ہوتا ہے کہ جنی عاشق ہوتی ہے مرد پر، اور وہ اس کو اپنے ساتھ سلا کے رکھتی ہے، ہر وقت سلا کے رکھتی ہے، بس اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے. اگر عورت سو رہی ہے تو اس کے ساتھ جن سویا ہوا ہے، وہ بس اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں سوئی رہے. رات کو جاگتے رہنا یا باتھ روم میں زیادہ وقت لگانا، شیاطین ہوتے ہیں وہ واش روم میں بٹھا کے رکھتے ہیں یا رات کو نیند نہیں کرنے دیتے، کیونکہ جنات پوری رات جاگتے دن میں سوتے تو یہ بھی ایسا کرتے ہیں. ذہن کا منتشر ہونا، کمرے میں خوشبو کا محسوس کرنا، کمرے میں خوشبو کا سونگھنا جبکہ کسی نے لگائی نہ ہو. بیوی کا اپنے شوہر سے ہم بستری کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہے ہی نہیں. ایسے مریض دیکھے ہیں. ایک جگہ ہم دم کرنے جاتے تھے تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میرا شوہر میرے قریب آتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی کالا سا بڑا حبشی سا بندہ آ گیا میرے اوپر، میرے جسم کے اوپر. تو وہ اسی وقت رونا شروع کر دی تھی. وہ شوہر سوکھا سا تھا بیچارہ، پتلا سا تھا، اور وہ ایک دم ہٹ جاتا تھا. تو یہ مسائل تھے. الحمدللہ اس کا علاج کیا، اللہ نے اس کو بچے بھی دیے اور وہ جن بھی بھاگ گیا. اور جو یہ ہوتا ہے، بیوی جو ہے نا سمجھتی ہے کہ یہ شوہر ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، یا اس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہوتا. قوم لوط کا عمل کرنے کی شدید رغبت محسوس کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ لڑکی سے راضی ہوتی ہے، تو یہ قوم لوط کا عمل ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی رشتہ آئے تو لڑکی کا زوروں کی طرح رونا یا رشتے کو ہاں کرنے کے بعد بغیر وجہ کے انکار کرنا. اب ایک مریض ہم نے ایسا بھی دیکھا، ایک لڑکی، اس کی والدین نے کوشش کر کے تھک گئے اس کا رشتہ ہو جائے، رشتہ ہی نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے ہم نے جب کسی پر حاضری کر کے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ اس جن نے جو ہے اس کے پورے جسم پر جادو کیا ہوا ہے، اور وہ جن اس کو باقاعدہ فون بھی کرتا ہے. عجیب بات ہے. دیکھیں یہ باتیں اب سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، لیکن جو اس میدان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ حیران ہو جاتا ہے. اور اس جن نے اس عورت سے شادی کی ہوئی تھی باقاعدہ، اور یہ عورت بھی چاہتی کہ میری شادی نہ ہو، لیکن والدین کے سامنے خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ والدین سخت مزاج تھے. لیکن وہ یہ پورے سلسلے جڑے ہوئے تھے.
یا رشتے کو ہاں کرنے کے بعد بغیر وجہ کے انکار کرنا، یا رشتے والوں کا ہر چیز پسند کرنے کے بعد دوبارہ رابطہ نہ کرنا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جن، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جن جو ہے عورت کی شکل ایسی طریقے سے پیش کرتا ہے آگے والوں کو کہ وہ بالکل ناپسند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، یا اگر اس ٹائم پسند کر لیں بعد میں جن جا کر ان پر جو ہے بندش ڈال دیتا ہے اور ان کی شادی جو رشتہ ہوتا ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ آدمی کی شادی کی توفیق نصیب نہ ہونا، ہر طرح کی کوشش کے بعد بھی ہر رشتے سے انکار سننا یا نکاح ہونے کے بعد طلاق دینا۔ بعض دفعہ آدمی عورت کی جانب نگاہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کوئی عورت اس سے بات کر لے تو پسینے چھوٹ جائیں، کوئی عورت پیار کی بات کرے تو کانپ اٹھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بعض دفعہ آسیب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آسیب کی وجہ سے ہو تو جسم میں حرکت محسوس کرے گا، شرمگاہ، کمر اور مختلف جگہوں میں درد محسوس ہونا، ایسا متواتر ہونا یعنی ہمیشہ ہونا، شرمگاہ میں درد محسوس ہونا، خواب میں بلیاں دیکھنا، خواب میں یہ دیکھنے کہ کوئی اس کے پیچھے پڑا ہے جو اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اگر عورت پر جن عاشق ہے تو یہ علامات بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم بستری کے دوران عورت کا تکلیف محسوس کرنا، یا اچانک خون جاری ہو جانا، یا یہ محسوس کرنا کہ اس کا خاوند جنسی طور پر سخت ہے۔ خواب میں کسی جان پہچان کے بندے سے یا انجان بندے سے زنا کرنا، غیر شادی شدہ عورت کا خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے، خواب میں اکثر انجان لوگوں کے ساتھ اپنی شادی دیکھنا، شادی کے بعد عورت کا بانجھ پن جبکہ ساری رپورٹس ٹھیک آ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ وہ حمل ضائع کر دیتے ہیں۔ رحم میں بیماریوں کا پایا جانا جس کا دوائیوں سے بھی علاج ممکن نہ ہو، جیسے خون کا بہنا، انڈوں کا نہ بننا یا مثانے کی تکلیف۔ شادی شدہ عورت خواب میں یہ دیکھے کہ وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے اور کسی سے شادی کرنے لگی ہے، اور خواب میں ہی یہ کہے کہ میں شادی شدہ ہو کر شادی کیسے کروں۔ کبھی خواب میں بار بار ہم بستری کی صورت میں، اور کبھی حقیقت میں رات کو یا کسی بھی وقت تنہائی میں باقاعدہ محسوس ہونا کہ جیسے کوئی شہوت سے چھیڑ رہا ہے یا ہم بستری کی کوشش کر رہا ہے، اور بعض خواتین کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ان سے مکمل ہم بستری کی ہے۔ ایسے مرد یا عورتیں جن کی خود لذتی کی عادت ہو خود اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ سے اپنا نطفہ نکالنا، بدکار قسم کے شیطان اس بات پر ابھارتے ہیں۔ بعض خواتین اور مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ شہوت محسوس ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان کی علامات پر ہم نے بات کر دی، انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔